یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام صدا اشرفی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر اس پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ مختلف اسکالرز، اساتذہ کرام، مختلف جامعات سے تعلق رکھنے والے حضرات، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے حضرات، مختلف علماء کرام جو دارالعلوم میں، جامعات میں پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مایوسی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ماحول کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر انسان اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کوئی کہیں کاروبار کر رہا ہے تو وہ اس میں مایوسی کا شکار ہے، کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اس میں کہیں نہ کہیں مایوسی کا شکار ہے، کوئی دینی علم حاصل کر رہا ہے تو وہ دنیاوی تعلیم والوں کو دیکھ کر مایوسی کا شکار ہے، اور کوئی دنیاوی علم زیادہ حاصل کر چکا ہے تو وہ دینی لوگوں کو دیکھ کر مایوسی کا بعض اوقات شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کا تعلق اس کے ساتھ ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، بچی ہے، نوجوان ہیں، جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی وقت میں اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ بیماری جو ہے وہ مایوسی ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے درگاہ عالیہ اشرفیہ کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی اور عظیم شخصیت، سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ، حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ ایک اور شخصیت جو اس وقت ہمارے ساتھ درگاہ عالیہ اشرفیہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہے، وہ شخصیت کہ جنہیں آپ گاہے بگاہے مختلف چینلز پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ کو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہوگا کہ آپ ان سے اس چیز کے بارے میں بھی سیکھیں، اور بہت سے مختلف موضوعات پر آپ گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ جناب محمد تسلیم رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حضور، پہلا سوال آپ کی خدمت میں، مایوسی سے متعلق قرآن و حدیث میں کہیں کسی چیز کا ذکر تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ یہ چیز لوگوں کے اندر بہت زیادہ آج پھیلتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اس پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جتنے افراد آتے ہیں، سمجھیں 80% مایوسی کا شکار۔ صحیح۔ کاروبار، اولاد، بزنس، جاب یا جس شعبے سے تعلق ہے، مایوسی۔ اور مایوسی کیسی چیز، اس میں ہمارے لیے ترقی نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکے، ہم یہ نہیں کر سکے، فلاں آدمی وہاں پہنچ گیا، ہم یہاں پر ہیں، لہذا بعض تو ایسے ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سب سے پہلے منع کیا گیا مایوسی نہیں۔ کرنے والا وہی ہے، مالک حقیقی وہی ہے، رازق حقیقی وہی ہے، خالق حقیقی وہی ہے، مستعان حقیقی وہی ہے۔ تو جب کرنے والا وہ ہے تو پھر آپ کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت؟ صحیح۔ اچھا، مایوسی کیوں ہے کہ اگر یہ راضی ہو جائے تو میرا کام ہو جائے، یہ پارٹی راضی ہو جائے تو میرا کاروبار چل جائے، یہ افسر راضی ہو جائے تو، اور نہیں ہوا تو مایوسی۔ اور جو ایک وحدہ لا شریک ہے، جس کی رضا پر ان سب کی رضا موقوف ہے، اللہ اس کو ناراض کر دیا تو مایوسی ہونی۔ آپ اس ایک کو راضی کر لیں، یہ سب راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہی فرق ہے ہم میں بزرگان دین اولیاء کامل۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرتے رہے اور غوث اعظم رب کو راضی کرتے رہے، غریب نواز رب کو راضی کرتے رہے، محبوب سبحانی، مجدد الفسانی، امام ربانی، مخدوم سمنانی، یہ سب رب کو راضی کرتے رہے، پوری کائنات راضی۔
واہ واہ. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو آتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ پہلے تو 5 وقت نماز یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، نہیں ہے تو سوال ہوگا قیامت کے دن، فرض ہے آپ پر. پہلے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، واہ واہ. اس کے بعد بندوں کے سے تعلق، پھر آپ دیکھیں مایوسی آپ کے قریب ہی نہیں آئی. صحیح. مایوسی ہوتی کیسے؟ جی جی. پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے. ہم تو اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ ہم تو بس مایوس ہو گئے، اور معاذ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہم رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے، حالانکہ اللہ یہ تو اللہ. بالکل غلط جملہ ہے. جی جی. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، واہ ہم واہ. کسی نفس کو، کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. اللہ اکبر. پھر آپ کیسے کریں گے جی ہم تو اٹھا ہی نہیں سکتے. 1% اللہ کی طرف سے آزمائی ہے، صحیح. اور 99% ہمارے اپنے اعمال، صحیح. ہمارے غلط فیصلے ماضی میں کیے، مستقبل میں اس کا نتیجہ ہے. غلط باتیں، اور غلط فیصلے کسی بھی صورت میں ہو، رشتے کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، جاب کی صورت میں. صحیح. دوسری بات مستقل مزاجی کا نہ ہونا. ہم. ایک جگہ آپ نے جاب کی، آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح چل رہا ہے، دوسرے نہیں وہاں زیادہ مل رہا ہے، یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے. صحیح. اچھا اب وہاں جب زیادہ گئے تو وہاں کام بھی زیادہ. ٹھیک. جب پیسہ زیادہ وہ دے گا تو کام بھی لے گا، اور اس کے جو کیا کہتے ہیں وقت کا جو تعین ہے وہ بھی زیادہ ہے. صحیح. اب پریشان جی میں تو اب تھک جاتا ہوں، تو ظاہر ہے وہ پیسے دے گا تو کرے گا. آپ جب یہاں آرام سے کر رہے تھے، لیکن حرص ہوس، حل میں مزید، حل میں مزید. سرکار نے فرمایا نا ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس سونے کی 1 وادی ہو تو یہ کہے گا 2 ہو جائے. اللہ اکبر. اور آخر میں سرکار نے فرمایا حدیث شریف، یعنی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث نہیں بیان کر رہا. فرمایا ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اللہ اکبر. جب مرے گا تو ختم ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ مستقل مزاجی کا نہ ہونا، ایک چیز چھوڑ کے دوسری، وہ چھوڑ کے تیسری. ایک جگہ آپ بیٹھ جائیں، مستقل مزاجی سے کریں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے. حوث نہ کریں، حرص نہیں، دوسرے کو دے کر نہیں کہ یہ اس نے کیا تو میں بھی کر لوں. اس کی وجہ سے بھی مایوسی مایوسی ہے نا. بڑھ اب جاتی ہے. اس کی جب وجہ رہ گئے نا، اب کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ، اعتماد کہ وہی کارساز ہے اور وہی کرے گا، سے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. اور اس کا طریقہ 5 وقت نماز، سبحان اللہ. یہ آپ کریں، اسی سے مانگے، دعا کرتے رہیں. دوسری چیز مستقل مزاجی کے ساتھ ایک چیز آپ لے لیں اور اسی پر گامزن رہیں، خواہ وہ کاروبار ہو، خواہ وہ جاب ہو. جس طرح کہ بھی حضرت فرما رہے تھے کہ کم سے کم 10 سال ہونے چاہیے کاروبار کے سیٹ ہونے میں. یہاں تو 10 سال کیا 1 مہینے میں آ جاتے کہ جی کاروبار نہیں چل رہا. اچھا پھر مزے کی بات کیا، اس کو چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیا، 1 مہینے 2 مہینے کے اس کو چھوڑ کے تیسرا، ساری زندگی اسی میں پیسے برباد کر دیے، اور پھر ہاتھ جھاڑے کھڑے. آپ کہتے ہیں مایوس ہیں ہم سے کچھ ہوتا نہیں. جی جی جی. تو ایسے نہیں ہوتا. اچھا دوسری ایک اور مین پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ والدین کی ناراضگی. اللہ اکبر. بڑی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے. کیوں؟ والدین ناراض ہیں، ان کی خدمت نہیں کی، ان کی حکم عزولی کی. اب جب وہ ناراض ہیں تو کیسے کامیابی ہوگی؟ واہ واہ. ماں باپ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، کہتے دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب دعا پہنچتی ہے تو رنگ لاتی ہے. واہ واہ. سبحان اور وہ ایسے رنگ لاتی ہے کہ دنیا دیکھتی. سبحان. ایسے بھی کیسا ہے، ہم دعا بھی کر رہے ہیں، ہم نے تعویذ بھی دی ہے، فلاں بھی کیا، کامیاب نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ جب تھوڑا سا معلومات کی اور پوچھا، پتہ چلا ماں باپ ناراض ہیں. ان کو ناراض کر کے آپ دوستوں کو راضی کر رہے ہیں، بیوی کو، بچوں کو راضی کر رہے ہیں، دنیا والوں کو، کیسے ہوگا؟ اور ان کے دل سے ایک دعا نکلے گی، سیدھی جائے گی آسمان، سبحان اللہ. اسی وقت قبول ہوگی. کیا بات. یہ بھی ایک کاروبار میں یا زندگی میں ناکامی کی ایک یہ بھی چیز ہے. پھر مایوس ہوتے. ایک اور چیز، سود کی آمیزش اللہ. اللہ. کاروبار میں کسی بھی طرح ہو. اب میں اس کی وضاحت پوری طرح نہیں کر رہا، وقت کا میں کسی بھی طرح. کہتے نہیں جی تھوڑا سا تو ہے. میں نے کہا ایک دودھ کے کڑھاؤ میں 1 بوند پیشاب کی ڈال دیں، آپ پی لیں گے؟ کبھی نہیں. نہیں یہ تو ناپاک ہے. میں نے یہی مثال. اور 2 شخص ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ کیا. من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ. جو میرے ولی سے عداوت و دشمنی رکھے، میرے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اور دوسرا سود کھانے والا، اللہ. اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے. کس میں ہمت ہے کہ لڑے؟ تو پھر آپ تو اللہ سے اعلان جنگ ہے، آپ تو لڑائی کر رہے ہیں، آپ پھر کہیں جی برکت نہیں ہو رہی، پھر کہیں جی ہمیں تو مایوسی، ہمارا تو کام نہیں چل رہا. کیسے ہوگا؟ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں نا یہ بڑی ضروری ہیں.
سبحان اگر ان چیزوں پہ ہم غور کریں تو مایوسی تو مسلمان تو مایوس ہوتا ہی نہیں کبھی. جی بالکل. آپ دیکھ لینا ہمارے پاس کتنی مثالیں. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے, 16 حملے کر چکا ہے اور پھر بھی جا رہا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا, چھوڑ دیتا نہیں, مسلسل کیے, کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. تو انسان کوشش کرتا رہے مسلسل, اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. کوشش ضروری ہے. کوشش ضروری ہے, مستقل مزاجی ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد, توکل, بھروسہ ضروری. سبحان اللہ. پھر کوئی مایوسی نہیں. اور آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو ختم کروں, حضرت کہیں گے میرا ٹائم بھی نہیں لے, وہ یہ ہے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا, جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. اللہ اکبر. بس نامہ اعمال درست کر لو, حال درست ہو جائے. سبحان اللہ. ہم سب کے لیے یہی. واہ واہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, آپ نے اس بات کو سنا اور سمجھا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں, اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بحیثیت مسلمان ہم اگر رحمت الہی سے مایوس ہو رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ہمیں اس چیز کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے, اور اس کو بٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پیغمبر آخر الزماں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے, شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے, اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے, ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے کوشش کو جاری رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی, اور ضرور ملے گی. ایک اور سوال جناب تسلیم بھائی کی خدمت میں. آپ کا تعلق ماشاءاللہ کاروباری فیلڈ سے بھی رہا اور دیگر جگہوں پر بھی, تو بہت حد سے حضرات ایسے دیکھے ہیں جو کاروباری معاملات میں بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا ان کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ ان کے اندر یہ مایوسی ایک دم پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس فیلڈ میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, اور کہ بلا فخر المشائخ کر کے مجھے آپ نے پھر موقع دیا. دیکھیے ہم آرام کی طلب میں نہ بے آرام ہو گئے. واہ, بہت اچھا جملہ. ایک ہوتی ہے ضرورت. صحیح. ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے, خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. ضرورت کے بعد ہے سہولت. صحیح. پھر ہے آسائش. ٹھیک. پھر ہے نمائش. پھر ہے ستائش. اللہ. زیبائش. ہم نے سب کو نام دے دیا ضرورت کا. بڑے پیارا جملہ استعمال. ضرورت تو کیا تھی, مطلب مثال کے طور پہ یہ پنکھا جو ہے میری ضرورت ہے. صحیح. اللہ نے مجھے سہولت دی ہے تو میں نے اے سی لگا لیا, چلیں ٹھیک ہے, سہولت تک بات آ گئی. ٹھیک. لیکن اب اے سی کے بعد میں کہتا ہوں کہ ذرا میں نے لگایا ہے, سب کو پتہ تو چلے. زیبائش ہو, نمائش ہو, پھر اس کے بعد لوگ ستائش بھی ہو, لوگ تعریف بھی کریں. صحیح. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا ہمارا, جی جی, اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. یعنی آپ جتنے بھی بلاگرز کو دیکھیں گے, جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے, تو ایک حصہ ان کا جو ڈارک پہلو ہے وہ کوئی بھی نہیں دکھاتا. جی صحیح فرمانا بالکل. اب وہ جو چیز دکھا رہا ہے دوسرا دیکھ دیکھ کے مطلب پریشان ہو رہا ہے, مطلب اس کو دیکھے جا رہا ہے, اس نے اپنی پکچر لگا دی تو یہ پریشان ہو گیا, چاہے وہ کسی کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے لگا دی. اسی لیے میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت علاج بتایا. اچھا. میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو. اللہ, کیا بات ہے. کبھی مایوس نہیں ہو گئے. سبحان اللہ. صحیح. جو تمہارے پاس ہے. جی جی. اچھا پھر ایک اور بات ہے, چیزیں بڑھتی کیسے ہیں؟ جب ہم اپنے سے نیچے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر مطلب ایک خود اعتمادی آتی ہے, یار چلو اپنا ذاتی گھر تو ہے, وہ تو کرائے پہ رہتا ہے. صحیح. کرایہ دار یہ دیکھے یار وہ فٹ پاتھ پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. جی جی جی. آپ کہیں جب نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر صبر آتا ہے, شکر آتا ہے. پھر جب آپ شکر کرنا شروع کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. واہ واہ واہ. اضافہ ہو جاتا ہے. یہی ایک طریقے نعمتوں میں اضافے کا. لئن شکرتم لازیدنکم.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ جلد بازی جو ہے نا یہ من حیث القوم ہمارے یہاں ہو گئی ہے. جی جی. ایک پودا ہے, آپ نے ایک بیج لگایا ہے تو پہلے تو کومپل نکلے گی نا, پھر اس کو آپ سردی گرمی دھوپ چھاؤں سے بچائیں گے, جانور سے بچائیں گے, چیز آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوگا, پھر وہ ایک پودا بنے گا, پھر وہ ایک درخت بنے گا, پھر اس پہ پھل لگیں گے, پھر وہ جا کے کہیں باغ بنے گا. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں بس یہ ہوا اور یہاں سے آ جائیں, فوراً ہو جائے. یہ جو چیز ہے نا. پھر دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے کام کو بہتر نہیں کیا. جی. یعنی آج آپ دیکھیں کہ اے آئی کا دور آ گیا, جی جی, آئی ٹی کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آ گیا, اب ویب 3 اور 5G کی باتیں ہو رہی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, ہم وہ پرانے سسٹم میں بیٹھے ہوئے, وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے. یعنی میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ 80% مسائل وہ ہیں کہ جو ہم صحیح کر سکتے ہیں. صحیح. 20% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتی. صحیح. اس میں حکومتی مسائل ہیں, باقی چیزیں ہیں, گلوبلی ایشوز ہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. ٹھیک. کہ ہم کسی غریب گھر میں پیدا ہو گئے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. لیکن 80% چیزیں وہ ہیں جو ہم صحیح کر سکتے ہیں. اس کو ہم نہیں کرتے. جی جی. اور پھر ہم شکوے شکایت, پھر اس سرکل میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں اس گیدرنگ کے اندر. صحیح. ابھی ایک حاجی صاحب آئے میرے پاس, تو وہ کہنے لگے یار لٹ گئے, حالات دیکھو, یہ دیکھو, وہ دیکھو, بتاتے رہے جو آج جیسے حضرت کے یہاں بھی روزانہ میلہ لگا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ تو کتھارسس ہے نا. یہ جب پاک و ہند میں انگریز کے آنے سے پہلے کوئی نفسیاتی ہاسپٹل تو نہیں تھے. جی بالکل. یہی اولیاء کاملین کے ڈیرے ہوتے تھے, خانقاہیں ہوتی تھیں جہاں لوگ آتے تھے, اپنا دکھ درد سناتے تھے, اور ان کو کوئی تسبیح بتائی جاتی تھی, ان کا سن لیا جاتا تھا تو معاملات ہو جاتے تھے. تو حضرت کے پاس تو میلہ ہوتا ہے. بالکل. تو ہمارے پاس کوئی ایک آدھ آ جاتا ہے. تو ایک دن ایک صاحب آ گئے, بڑے بزنس مین, تسلیم بھائی کیا بنے گا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں سنتا رہا کافی دیر تک. جب میں سن لی ان کی, تو میں نے ایک بات عرض کی. میں نے کہا حاجی صاحب اگر اجازت دیں تو اب میں کچھ عرض کروں. ہاں جی بتائیے. میں نے کہا یہ بتائیں 3 ٹائم کھانا پکتا ہے گھر میں؟ ہاں جی پکتا ہے. بچے ہیں؟ ہاں جی. گھر اپنا ہے؟ ہاں جی گھر اپنا ہے. گاڑی ہے, سواری ہے؟ ہاں جی سواری بھی ہے. صحیح. کاروبار ہے؟ ہاں جی ہے. ٹھیک. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو دیکھ کے کچھ لگ نہیں رہا مجھے. اچھا. میں نے کہا حاجی صاحب مسئلہ کیا ہے مجھے یہ یار حالات دیکھیں, دھندا یہ ہو رہا ہے وہ. میں نے کہا حاجی صاحب وہ جو آپ کا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے کھلا کرا دیں, سیٹ ہو جائے. کیا بات کر رہے ہو تسلیم بھائی, مارکیٹ دیکھ رہے ہو, وہ 15 روپے مل رہے ہیں, 20 روپے کی سودا تھا. میں نے کہا حاجی صاحب لیا کتنے کا تھا؟ کہہ رہے 8 روپے کا. تو میں نے کہا 8 کے 15 مل رہے ہیں نا, آپ مل تو رہے. یار تم نے سر پہ اتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. صحیح. ایک چیز کھلی کراؤ, زندگی آسان کرو. ٹھیک. یار یہ بات تو صحیح ہے, یہ یوں کر لیں. تو ہم نے بنیادی طور پہ قرض, معاملات, چیزیں, ادھاریاں, مطلب ہم نے اتنا کچھ سر پہ اٹھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور اس کو حل کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کس طرح حل کریں, بس واویلا ہے. ابھی ایک ہمارے کراچی کے بزنس مین ہیں بہت اچھے, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا تو میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں جی جی, اور جو اگر کوئی مایوسی میں گھرا ہوا ہے کوئی اس چیز میں, تو اس کو بھی ایک کچھ سیکھنے کو ملے کہ اس میں نصیحت ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک ٹائم ایسا آیا حالیہ جو کووڈ کے بعد جو صورتحال مارکیٹ کی میں پینک پھیلا, تو ہمارا بزنس ختم ڈسٹرب ہو گیا, کیونکہ ہم نے بینکوں سے بہت زیادہ پیسہ اٹھایا ہوا تھا مارک اپ پہ, جو بات آپ نے سود کی. صحیح. اب اصل دینے کے واندے ہیں تو مارک اپ کہاں سے دے گا کوئی؟ بالکل. اور وہی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ وہی مرتے ہیں جو سود پہ کام کرتے ہیں. جی بالکل. دوسرا, مارکیٹ سے لوگوں نے ہمارے یہاں من حیث القوم, سرکاری سطح پہ تو جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ قرض لینا ہی لینا ہے.
جی جی مطلب ہم تو کامیاب وزیر خزانہ بھی اسی کو سمجھتے ہیں جو جا کے بڑا کشکول بھر کے لائے. لے آئے. تو پوری قوم ہی قرض, یعنی صحیح. بزنس جو کر رہے ہیں وہ بھی کیش پہ نہیں خریدتے. صحیح. یہ انزائٹی ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے, صحیح. قرض. قرض. کیونکہ جب مہنگائی ہوتی ہے نا, تو یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص نے مارکیٹ سے 1 لاکھ روپے کا قرض لیا ہوا تھا, ٹھیک. اب جب پرائز انکریز ہوئے ہاں تو 2 لاکھ ہو گئے, خود بخود بڑھے گا, بڑھ گئے 2 لاکھ ہو گئے, قرض ڈبل ہو گیا. جی ہاں. اب سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی مہنگائی ہو گئی, ادھار پہ نہیں دوں گا. ہاں اس نے کہا نہیں مجھے تو, بولا بھائی ادھار پہ نہیں ملے گا, ملے گا تو یہ ریٹ ہوں گے. اب ریٹ بھی زیادہ لگ رہے ہیں, جی ہاں بوجھ بھی زیادہ ہو رہا ہے, بالکل. تو دباؤ تو بڑھے گا نا. پڑے گا. بڑے. تو اس کے لیے سب سے بہترین حل جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کامیاب بزنس مین تھے, آپ نے فرمایا میری کامیابی کے یہ راز ہیں کہ میں کیش پہ مال خریدتا ہوں اور کیش پہ بیچتا ہوں, سبحان اللہ. کم نفع پہ بیچتا ہوں, یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کچھ لوگ. اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. یہ صحیح. اصل چیز یہی. دوسری چیز تربیت کس نے کی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ شخص کہنے لگا میں اس طرح ہمارا بزنس ڈسٹرب ہو گیا, تو یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ لوگوں نے ہمارا فون اٹھانا بھی چھوڑ دیا. اچھا. اللہ. یعنی ایک ٹائم تھا جو لوگ ہمارے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے, وہ اب ہماری کال ہی نہیں ریسیو کر رہے. دن بدن میرے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. ایک رات ایسا ہوا کہ نیند بھی نہیں آتی تھی, تو میں نے کیا کیا, میں بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو اچانک دل میں نا ایک خیال آیا. کبھی کبھی قدرت جو ہے نا وہ اسپیڈ بریکر اس لیے لاتی ہے, کوئی میسج دینا چاہتی ہے. زندگی میں یہ جو چیزیں آتی ہیں نا, اس کا ایک میسج ہوتا ہے. صحیح. اگر وہ بندہ میسج لے لے تو اسپیڈ بریکر ہٹ جاتا ہے, وہ آگے نکل جاتا ہے, ورنہ اس سے بڑا اسپیڈ بریکر آتا ہے جب تک وہ اس پیغام کو ریسیو نہیں کرے گا. صحیح. صحیح. قدرت میسج دے رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو لے نہیں رہے ہوتے, ہم خالی رو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یار ہر دروازہ میں نے کھٹکھٹا لیا, تو میں وہاں کیوں نہ عرض کروں جو سب کی سننے والا ہے. اصل چیز بے شک. جو مسبب الاسباب ہے. بالکل. کہنے یہ بات آنے کی دیر تھی کہ میری آنکھوں سے ایک جھڑی لگ گئی. اچھا. واہ واہ. اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں اٹھا اور جا کے سجدے میں گر گیا. واہ. روتا رہا, معافیاں مانگتا رہا, روتا رہا معافیاں. اور میں نے کہا میرے مالک ایک دفعہ تو مجھے کھڑا کر دے, میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ اپنے بزنس میں تیرا حصہ بھی ہے, تو میرا ساتھ اس بزنس میں تیری راہ میں خرچ کروں گا. واہ واہ. دوسرا یہ کہ آج کے بعد کبھی سود پہ کام بھی نہیں کروں گا, واہ. واہ. اور نہ کبھی کسی سے قرض پہ مال لوں گا. اچھا. بس ایک دفعہ میرا یہ سارا بوجھ اتار دے, یہ میرا تیرا ایگریمنٹ ہو گیا. کہ میں اتنے میں کہنے لگے, جب یہ بات میری مکمل ہوئی سجدے میں, تو اذان ہو گئی. اچھا. یہ صبح کا وقت ہو گیا. میں اٹھا, وضو کیا, نماز پڑھی, اور آ کر میں جب لیٹا تو بڑے عرصے بعد مجھے بغیر میڈیسن کے نیند آ گئی. واہ. سکون مل گیا. سکون مل گیا. بالکل. کہنے لگے جب میں دوپہر میں اٹھا, میں نے جب فون کیا تو جو لوگ میری کال ریسیو نہیں کر رہے تھے انہوں نے فون اٹھانا شروع کر دیا. اچھا. جو چیزیں بک نہیں رہی تھیں, سودے نہیں ہو رہے تھے, وہ بکنا شروع ہو گئے. میں نے بینک کے معاملات کلیئر کیے, اس کے معاملات, کہنے 12 ماہ لگے کھڑے ہو گئے دوبارہ. اور آج ماشاءاللہ میں اس کو جانتا ہوں. کئی بڑے ادارے ہیں جن کو وہ, خاص طور پہ ہمارے بہت سارے ہاسپٹل ہیں جن میں وہ, اور وہ اپنے وعدے پر قائم ہے اور بڑا مطمئن ہے, بڑا خوشحال ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ ایک میسج دے رہا ہوتا ہے. ہاں, وہ میسج لے لے تو کامیاب. میسج ہی تو نہیں لے رہے نا, یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ دوسری طرف ادھر جا رہے ہیں, اور پھر اسی لیے پریشان. ناظرین کرام, ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے مایوسی کے حوالے سے, کہ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں. ہمارے جناب تسلیم رضا صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی, اور ایک اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پھر اس قرض کو اپنے لیے مرض بنا لیتے ہیں, اس حد تک وہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ قرض جو ہے وہ مرض بن جاتا ہے. قرض لیں, لیکن جو تعلیمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں انہیں بھی اپنے مد نظر رکھیں, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرض حسنہ لیا جائے اور اسے پھر وقت پر پورا بھی کر دیا جائے.
اس چیز کو اتنا زیادہ بڑھا لیا جاتا ہے کہ پھر بعد میں وہی چیز پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور پھر اس کی بڑھنے کی وجہ سے انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے اور سوالات کو شامل کریں گے۔ یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، 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 یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ۔ خوش آمدید، پروگرام صدائے اشرفی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حاضرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے مایوسی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ معاشرے کی ایک ایسی بیماری بن چکی ہے کہ جس میں آج ہر کوئی ملوث نظر آتا ہے اور اس کا شکار نظر آتا ہے مایوسی کا۔ حضور، ایک سوال اور سچویشنز جو آج کل ہمارے معاشرے کی چل رہی ہیں اس کے حوالے سے، گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، خواتین کی وجہ سے بھی، اور یہ چیز بھی دیکھی گئی کہ خواتین میں بہت زیادہ مایوسی پائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ مایوسی کی باتیں، اور اس طرح اس کا اثر گھر کے ماحول پر بھی ہوتا ہے، بالکل، بچوں پر بھی، ان کی تعلیم پر بھی ہوتا ہے، ان کی دیگر چیزوں پر بھی، اور پھر شوہر کے کاروبار پر یا وہ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے اس پر۔ تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ گھر کے ماحول میں جو مایوسی ایک پھیل جاتی ہے اسے کس طرح دور کیا جائے؟ یہ بالکل صحیح ہے، گھر کے ماحول کا اثر بالکل پڑتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ اگر قناعت کرنے والی بیوی ہو جی، تو شوہر کبھی مایوس نہیں ہوگا، سبحان یہ تو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں دونوں لائف پارٹنر ہیں، قرآن نے کہا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ صحیح، یہ لائف پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں تو پھر کام چلتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اگر وہ قناعت پسند نہیں ہے کہ تم تو کچھ کرتے نہیں ہیں، میرے پاس تو جوڑے نہیں ہیں، فلاں کے پاس تو یہ ہے، تم تو، اب وہ بیچارہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، سارا دن محنت کر رہا ہے، خون پسینے کمائی، لیکن اب اتنی سیلری نہیں ہے کہ وہ اس کو زیور میں لا دے، جی، اتنی سیلری نہیں ہے کہ اس کو وہ قیمتی جوڑا دے، تو بجائے یہ کہ وہ بیوی شوہر کو حوصلہ دے اور اس کو کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم گزارا کر لیتے ہیں، آگے چل کے بہتر ہو جائے گا۔ صحیح، اور اکثر جگہ ایسا ہوا، بلکہ اکثر جگہ کیا، سب سے بڑی مثال تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جب پہلی وہی نازل ہوئی، سرکار تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، اور پورا واقعہ بیان کیا، تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی سب سے پہلی ایک عورت زوجہ محترمہ واہ واہ واہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ نہیں نہیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کیسے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو جس نے سب سے پہلے تسلی دی وہ ایک عورت تھی، سبحان اور وہ دنیا کی سب سے بہترین کامیاب ترین عورت اور پوری امت کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سبحان اللہ، تو یہ مثال ہے، اگر بیوی شوہر کو تسلی دے تو آپ دیکھیں وہ پھر شیئر ہو جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ہم وقت گزار رہے ہیں، اور ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے وقت گزارا اور آگے اللہ تعالیٰ نے ترقی دے دی۔ بالکل، لیکن دوسری طرف اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں، نہیں تم تو کچھ کرتے نہیں ہو، ہمارے پاس یہ کے ساتھ، جی جی، وہ بیچارہ کوشش کر رہے ہیں، نہیں میرے پاس تو یہ نہیں ہے، دیکھو سیلی کے پاس یہ ہے، بہن کے پاس یہ ہے، بہنوں اتنا کما رہے ہیں، اب وہ بیچارہ بالکل مایوسی کا شکار ہو، تھکا ہارا جب گھر آئے اور بیوی کی یہ باتیں سنے تو وہ کیا کرے؟ اللہ، تو یہی ہوگا نا۔ اور اس کے برعکس اگر وہ اس کو تسلی دے، اس کو حوصلہ دے، پھر آپ دیکھیں تو گھر کے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، صحیح، بیوی کے اس کی تسلی دینے کے ان تمام چیزوں کا اثر ہوتا ہے، تو یہ چیز یہاں پر نہیں ہے معاشرے۔ صحیح، تو آئے دن ہم یہی دیکھتے ہیں، یہی عورتیں مجبور کرتی ہیں پھر اس کو غلط اس پر، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ رشوت لیتا ہے، ظاہر ہے اسی سے وہ پورا کرے گا، پھر وہ غلط کام کرتا ہے، پھر وہ سود بھی لیتا ہے، پھر اور چیزیں بھی کرتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس چیز کو اور اس بڑھا میں دیتی، بالکل مایوسی یعنی اور دیگر۔ گڑھے میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ گھر کا ماحول، بیوی کا تانا تشنا دینا اور دوسری طرف تسلی دینا، ان دونوں کا اثر ہوتا ہے، صحیح، اس وجہ سے بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ صحیح، اور ہم نے ایسے بھی گھرانے دیکھے کہ جو بالکل صبر شکر کر کے قناعت کے ساتھ دونوں میاں بیوی، بہت کم ایسے دیکھے لیکن ایسے ہیں ابھی بھی نظر میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی، اور وہی تھا کہ پہلے ایک کمرے کا مکان تھا تو اب وہ 1000 گز کے بنگلے میں، سبحان اللہ، لیکن شروع میں
وہ کہتے ہیں نا انا مال اسری یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. واہ یہ نہیں واہ، کہا کہ تنگی کے بعد، مال اسری یسرا. سبحان اللہ، تو ادھر تنگی آئی ادھر آسانی آ گئی. سبحان اللہ، سمجھتے ہم تو تنگی رہیں گے، ہم تو پریشان رہیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کی رحمت پہ یقین رکھیں، سبحان ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں. سبحان اللہ. یہ چیز حضرت کرام، آپ نے یہ سنا اور حضرت نے بڑی پیارا ایک جملہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہمیں عطا فرمایا کہ ان مع العسر یسرا. ہم پریشانی میں، تنگی میں فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس آیت کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی. کہ اگر تنگ دستی آئی ہے، کچھ پریشانی آئی ہے، تو اس مالک پر، اس خالق پر بھروسہ رکھیے کہ جب تنگی اور پریشانی اور آزمائش ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے وہ چیز دور بھی ہو جائے گی اور پھر خوشحالی کا ماحول ہوگا، خوشحالی کے دن ہوں گے. تسلیم بھائی، آپ کی خدمت میں اسی سے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی، ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے. عورتوں کا ہاتھ، اچھا ٹھیک. پہلی عورت تو وہ ہے جو اس کی والدہ ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، اگر ماں کامیاب بندہ ہوا ہے تو ماں اچھی تھی تو کامیاب ہوا ہے. واہ، پہلی تربیت تو اس کی. صحیح. دوسری اس کی شریک حیات ہے جو وہ آئی. تو عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. صحیح. پہلی عورت اچھی اور دوسری بھی اچھی تو یقیناً مرد کامیاب ہے. اور اگر تیسری ہو تو اور اچھا، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کامیابی زیادہ ہو جائے گی. یقیناً اگر بہن بھی ہو بیٹی ہے، سکتی ہے. بہن ہے اور لوگ شریک ہیں تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. صحیح. دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی ہے، اور جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر راستہ مشکل ہے، ٹھیک، خاردار ہے، مشکل راستہ ہے، آپ نے شوز اچھے پہن لیے تو آپ کو چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کے شوز کے اندر ہی کنکر ہوں صحیح، تو کیا آپ چل پائیں گے؟ نہیں. یعنی گھر کے اندر اگر مسائل ہیں تو پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح، باہر کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. اب آپ دیکھیے نا، جو بات قبلہ فخر المشائخ نے ارشاد فرمائی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس وومن، جی، آپ دیکھیے عرب کی اتنی بڑی تاجرہ، تاجرہ ہیں. قافلے چلتے ہیں. لیکن جب حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھیں، واہ واہ واہ، کھانا خود بناتی تھیں. سبحان. غلام باندیاں ہونے کے باوجود سید عالم کے تمام معاملات اپنے ہاتھ سے کرنے میں فخر محسوس کرتی. سبحان اللہ. میں تو یوں کہتا ہوں کہ لوگ محبت کرتے ہیں، سیدہ حضور سے عشق کرتی تھیں. واہ واہ، بے شک. کیا بات. اور پھر آپ دیکھیے کہ شیب ابی طالب، جی، وہ گھاٹی جس میں 3 سال گزارے گئے، یعنی وہ عظیم تاجرہ، غلام باندیاں، نوکر چاکر، اس کے باوجود وہ مشکل مرحلہ جب آیا تو سیدہ نے وہ تمام عرصہ کتنے صبر و تحمل کے ساتھ گزارا اور حضور کا حوصلہ بڑھاتی رہی. یعنی ساتھ نہیں چھوڑا اس وقت. ساتھ نہیں چھوڑا. خواتین کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جی، کہ دیکھیں حالات کیسے آ جائیں. مرد و عورت یہ دونوں سائیکل کے 2 پیڈل ہیں. صحیح. اگر دونوں چلتے رہیں گے تو یہ گاڑی چل پڑے گی. اگر ایک رک گیا، اس نے تان اور شکوے شکایت، موافقت میں چلیں، بالکل لازمی ہے. ساتھ. پھر ہمارے استاد ایک بات بڑی خوبصورت ارشاد فرماتے تھے سمجھانے کے لیے. کہتے تھے میاں ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس گاڑی ہے، کس کے پاس ہے؟ وہ کہتے صاحب میرے پاس ہے. اچھا جی. کہتے تھے تم ایک بات بتاؤ، گاڑی میں جو ہمارا مین شیشہ ہوتا ہے فرنٹ، وہ بڑا ہوتا ہے، صحیح. سائڈ میں چھوٹے چھوٹے میرر لگے ہوتے ہیں. جی، کیوں؟ جی استاد جی کیوں؟ بھائی پیچھے تھوڑا تھوڑا دیکھو، فوکس آگے کرو. واہ صحیح. واہ، کیا واہ. بات. تم آگے کی پیچھے طرف بھی دیکھو. فوکس کرو. الجھے ہوئے ہو انہی مسائل میں، روزانہ اسی پہ بات ہو. بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، صحیح. نکلنا کیسے؟ پھر ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات ابھی ذہن میں آئی
کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ بزنس وومن ہیں نا، جی تو خواتین کام کر سکتی ہیں، یعنی جو ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے، جی 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 بھائی خاتون اول ہی آپ دیکھ لیں وہ تاجرہ ہیں. بے شک. اور آج کے دور میں ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں یعنی خواتین گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ روزگار کما سکتی ہیں. ہاں بالکل. بالکل بہت سارے کام ہیں. بہت سارے کام. تو اگر بالفرض مسائل ہیں تو شوہر کے لیے دونوں- گھر میں بیٹھ کے ہاں. چیزیں کریں، آن لائن چیزیں ہیں، شوہر بیچے، بچوں کو تیار کریں. آپ سوچتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پڑھائیں، آج کل اتنی جابس نہیں ہیں. جی بالکل. آج صحیح اگر فرما گھر کے حالات نہیں ہیں تو پڑھائی ساتھ ساتھ اس کو ٹیوشن پڑھوائیں، اس کو پیپر دیتا رہے وہ، لیکن کوئی ہنر سکھائیں. واہ واہ واہ. پاکستان میں اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑی پاور ہے وہ ہیومن ریسورس ہے نا، ہمارے پاس افرادی قوت ہے. افرادی قوت. اور دنیا کو افراد چاہیے، لیکن انہیں اسکلڈ لیبر چاہیے، نکمے نکھٹو لوگ نہیں چاہیے انہیں. صحیح فرمایا. آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، ہنرمند کبھی بھی بے روزگار نہیں رہتا. بالکل. بچوں کو کام سکھائیں، خواتین کام کریں، شوہر کے ساتھ مل کے آپ کا گھر خوشحال ہو جائے گا. بالکل. لیکن اگر خالی یہی جھگڑے فساد کرتے رہیں گے، پھر کچھ نہیں ہوگا. ہمارے استاد ایک بات اور بتاتے تھے بڑی قیمتی، اگر اجازت جی دیں جی تو میں جی. عرض کروں. ارشاد ہو. فرماتے میاں ایک بات بتاؤ، جہاں پہ کچرا ہوگا، گند ہوگا، لڑائی ہوگی، پھڈے ہوں گے، کچرا ہوگا، وہاں کیا چیز آئے گی؟ ہم کہتے تھے وہاں مکھیاں آئیں گی، حشرات الارض آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، شیاطین آئیں گے. اچھا یعنی اچھا یہ بتاؤ کہیں صفائی ہو، پاکیزگی ہو، خوشبو ہو، طہارت ہو، وہاں کیا آئے گا؟ کہا جی برکت آئے گی، رحمت آئے گی، فرشتے آئیں گے. کہا بس یہی ہے. گھر کو اگر تم فساد کا ذریعہ بناؤ گے اللہ اکبر. تو وہاں پہ کبھی رحمت کیسے آئے گی؟ مجھے آپ بتائیں نا، جب جس گھر میں ہر وقت فساد ہو رہا ہے جی بالکل. اور جہاں ہر وقت ذکر ہو رہا ہے، برکت ہو رہی ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. میں کہتا ہوں روزانہ گھر میں درود خوانی کی محفل رکھ دیں عشاء کے بعد. جی بالکل. ایک ایک تصویر سارے پڑھیں، گوشہ درود بنائیں عشاء کے بعد، دعا کریں، آپ مل بیٹھیں، انشاءاللہ برکت ہوگی گھروں میں. سبحان اللہ. صحیح. ناظرین کرام، مایوسی موضوع ہے ہمارا اور اس پر گفتگو چل رہی تھی. بہت سی اہم باتیں ہم نے اپنے مہمانان گرامی سے سیکھیں اور اس بات کو سمجھا کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ ایز اے ٹیچر کہیں پر پڑھا رہے ہیں، یا دنیاوی کسی بھی میدان میں ہیں یا دین کے کسی میدان میں ہیں اور اپنی جو ہے کوششیں کر رہے ہیں اس میدان میں، تو آپ کو پہلی چیز تو یہ کہ مایوس نہیں ہونا. دوسری چیز یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور سب سے اہم بات جو ہم نے اس پروگرام کے اندر سیکھی وہ یہ کہ اپنا تعلق اللہ والوں سے مضبوط رکھنا ہے. اور اکثر جگہ بزرگان دین سے ہم نے اس بات کو سنا کہ اگر تمہارا تعلق اللہ کے گھر سے اور ولیوں کے در سے مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب، اور پھر کل محشر میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہونی ہے اور وہاں تو سارا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہونا ہے. تو مایوسی تبھی دور ہو سکتی ہے کہ جب ہم ان باتوں پر غور کریں، فکر کریں اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ کو پڑھ کر اپنے ہر کام کو شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں اور کرم ہی کرم ہے اس کی طرف سے. اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ